پوری قوم کو ختم کر کے رکھا، ہوا کا عذاب بھیجا۔ قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ انہوں نے دعا کی، چنانچہ اللہ رب العزت نے ایک پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکال دی، ناقۃ اللہ، اس کا ایک بچہ بھی تھا، دودھ اتنا دیتی تھی کہ سارے گاؤں والے اس کو پیتے تھے، مگر اس کی خوراک بھی اتنی تھی کہ ایک دن گاؤں والے پانی بھر سکتے تھے اور ایک دن وہ اونٹنی پانی پی لیتی تھی، اس کا دودھ ملتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو تم کچھ نہ کہنا، یہ اللہ کی نشانی ہے، مگر ایک بدکار عورت کے پیچھے کچھ لوگوں نے آ کر اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹی اور بالآخر اسے مارا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ایک تیز آواز آئی، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا فلا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب علیم، اس اونٹنی کو کچھ نہ کہنا، دردناک عذاب ملے گا۔ جب بات نہ مانی فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمین، ایک کڑک آواز جیسے بجلی کڑکتی ہے نا، اگلے دن سب اپنے گھروں کے اندر مردے پڑے ہوئے تھے۔ قوم لوط غیر فطری عمل کرتے تھے، حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، الٹا مذاق کرتے، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک لوگ ہیں جی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، فرماتے ہیں فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، زمین کے ٹکڑے کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اکھاڑا اور اکھاڑ کر آسمان کی بلندیوں تک لے گئے، حتیٰ کہ اس بستی کے مرغوں کی اذانیں پہلے آسمان کے فرشتوں نے سنی تھی اور وہاں سے جا کے الٹ دیا اور پھر ان کے اوپر پتھر برسائے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تاجر لوگ تھے، مگر ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے۔ ان کو بہت سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، باز نہیں آئے۔ قرآن مجید میں ہے وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، ان پر بھی ایک زوردار آواز ایسی آئی، بجلی کی چمک جیسی، اس قوم کو بھی ختم کر کے رکھا۔ فرعون بیعون دنیا میں کتنا متکبر بادشاہ تھا، اپنی قوم کو کہتا تھا اہذہ الملک مصر الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، دیکھو یہ ملک مصر یہ میرا ہے، اور اس کا نظام آبپاشی دیکھو کیسے بڑا مزے کا ہے، نہریں بہتی ہیں، دریا بہتے ہیں۔ امانا خیر احاط الذی هو مہین ولا یکاد یبین، میں بہتر ہوں، میری پرسنالٹی دیکھو، فخرج علی قومہ فی زینتی، کہتا تھا مجھے دیکھو، میری پرسنالٹی دیکھو۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام جو تو صحیح طرح بول بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کی زبان میں لکنت تھی، ایسا تکبر، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا پروردگار ہوں۔ بس پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی، فرماتے ہیں فاغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون،
بس جب عذاب آ جاتے ہیں نا پھر بندہ پیچھے ہٹنا بھی چاہے تو ہٹ نہیں سکتا. کہتے ہیں کہ فرعون جب دریا کے کنارے پہنچا نا تو اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پار اتر گئے تو یہ گھبرایا, ڈرا کہ میں نہیں اندر جاتا. تو جب یہ ذرا گھبرایا نا تو جبریل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آئے اور انہوں نے اپنی اس گھوڑی کو پانی میں ڈال دیا. اب فرعون کے گھوڑے نے جب گھوڑی کو دیکھا تو وہ اس کے پیچھے بھاگا, اب اس کے بس میں نہیں تھا. تو یہاں پہ مفسرین نے نتیجہ نکالا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے اب بندہ پیچھے بھی ہٹنا چاہے تو پروردگار ہٹنے نہیں دیتے. بچوں کی در جاتا ہے, اب کہاں جاتا ہے, تو نے میرے عذاب کو دعوت دی گناہوں کے ذریعے سے, اب بھاگ کے کہاں جاؤ گے. اسی طرح قارون, اللہ رب العزت نے اس کو مال اتنا دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں کئی اونٹوں پر لادی جاتی تھی. آپ میں سے کوئی بڑے سے بڑا بزنس مین ہوگا نا تو اس کی دکانوں کی کنجیاں بھی جیب میں آ جائیں گی. اللہ کی شان, اتنا امیر بندہ کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اونٹوں پہ لادی جاتی تھی, مگر اس نے اس کو اللہ کی نعمت نہ سمجھا. کہنے لگا علم من عندی, تو میرے خون پسینے کی کمائی ہے جو میں نے اپنے علم سے حاصل کی ہے. دماغ خراب. اب وہ کہتا تھا کہ کسی طرح مجھے اس کی زکات نہ دینی پڑے. چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کی بھی کوشش کی. ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں نا لوگ. بس پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. ارشاد فرمایا وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی زمین میں دھسا دیا اور اس کے مکان کو بھی زمین میں دھسا دیا.